اس اعتبار سے کہ پوری دنیا، میجورٹی دنیا ایک سائڈ پر کھڑی ہے، اور اسرائیل یا امریکہ پھر ظاہر طور پر علیحدہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس کا ایک چیز یہ بھی شاید ہو سکتی ہے کہ یہ میری رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے کہ منڈے کو سیز فائر ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی فوجیں غزہ کے اندر داخل کر لے، کم از کم ناردرن غزہ جو ہے اس کو وہ آکوپائی کر لے۔ اب وہاں سے کیونکہ جتنا علاقہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بڑے کے آنے سے پہلے جتنا آپ لڑ سکتے ہو لڑ لو، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اوبویسلی نیوز بھی نہیں آ پا رہی اس حوالے سے، انٹرنیٹ کو یا جو سیلولر ڈیٹا ہے اس کو انہوں نے جیم کر دیا ہے، کسی قسم کی نیوز نہیں آ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو وہاں سے حماس کا ریئیکشن کیا ہے، حزب اللہ کا ریئیکشن کیا ہے، ایران کس طریقے سے وہاں پر آتا ہے۔ اب منڈے تک بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو جو وہاں مجاہدین موجود ہیں ان کو فتح دے انشاءاللہ، کم از کم ریزسٹنس کرنے کی جو ایک ہے وہ طاقت دے، اور ہمارے مسلمان لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ان پاورفل لوگوں کو جو پالیٹکس میں پاور استعمال کرتے ہیں، ڈپلومیٹس کو توفیق دے کہ وہ اس جنگ کو لڑ سکیں۔ یہ ایک جہاد ہے، اس کو لڑ سکیں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جناب ہم صرف بینر اٹھائیں گے اور جناب کچھ لیٹر لکھ دیں گے تعزیتی۔ اس سے بات نہیں بننی، اس سے بات آگے کی ہے، وہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس میں جو ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی، یہ چیز کبھی بھی اس طرح نہیں چلنی۔ خیر دانش بھائی آپ بات کر سکتے ہیں، تو یہ ابھی ریسنٹلی اپڈیٹ آئی ہے لائیو، تو وہ رکھ دی ہم نے۔ جی بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی۔ عامر بھائی، میں ابھی کچھ دن پہلے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی۔ ہیلو، جی جی اب آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا عامر بھائی کہ آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو جو وہ ہے نا آریہ سماجی، انہیں بھی جنت میں ڈال سکتا ہے۔ جی تو جی مجھے یہ پوچھنا تھا، اگر انہیں ڈال سکتا ہے تو کیا شیطان بھی جائے گا جنت میں؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان جو میں نے سب سے پہلے آریہ سماج کی غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ جس وقت یہ سوال رکھا گیا تھا نا، اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آریہ سماج جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، جی تو میں نے کہا دیکھا تھا کہ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کہا اگر وہ شرک نہیں کرتا، اگر جس طرح شرک نہیں کرتا وہ، گو کہ ہمارا ماننا یہی ہے، جس کو میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی تھوڑا ایکسپلین کیا سرو شکتیمان میں، کہ آبویسلی وہ شرک کرتے ہیں، مگر اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے کوئی بھی گناہ جنت میں نہیں ڈال، کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یا اگر میں نے وہاں بولا بھی جنت میں تو اسی کانٹیکس میں بولا، تو وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آریہ سماجی واقعتاً شرک نہیں کرتے تو قرآن کی آیت کے مطابق اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا، کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس نے شرک کیا اس کو تو کبھی نہیں بخشے گا، مگر ہاں البتہ جس کو چاہے گا کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اس کو بخش دے گا، یہ میں نے کہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں شیطان، کہ کیا شیطان کو بھی بخش دے گا؟ شیطان نے شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو شرک شیطان نے کیا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ شرک میجورٹی انسان کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی انسان وہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ شرک تھا انا پرستی کا، ٹھیک ہے؟ جی وہ شرک تھا اس چیز کا کہ اس نے اپنی خواہش کو، اپنی انا کو الہ بنا لیا ہوا تھا، مگر آبویسلی اس نے انٹینشلی یہ چیز کی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا وہ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کبھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑوں تو میں کبھی انٹینشلی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہرا رہا ہوتا، بہک جاتا ہوں۔ شیطان نے انٹینشلی پوری پلاننگ کے ساتھ، جانتے ہوئے، یعنی اس سے بہتر، اس نے تو ظاہری بات ہے فرشتوں کی مجلس کے اندر بیٹھا تھا، تو اس نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے عین الیقین سے چیزیں دیکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے انا پرستی کی ہے تو معاملہ ہوا۔ انسانوں کا معاملہ کچھ اور ہے، انسان حالت امتحان کے اندر ہے۔
حالت امتحان کے اندر آپ کو ٹھوکر بھی لگے گی, آپ غلطیاں بھی کرو گے, سستی بھی کرو گے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جی باقی جی آریہ سماجی جو ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آریہ سماجی شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو آریہ سماجی بیسیکلی شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, مگر وہ شریک فی العبودیہ, یعنی شرک کی ویسے بڑی بڑی قسمیں ہیں. جیسے توحید ہے, اسی طرح شرک کی اقسام ہے. ایک ہے شرک فی الربوبیہ, ایک ہے شرک فی الالوہیہ, اور ایک ہے شرک فی الصفات, اور ایک ہے شرک فی الحکم. اب یہ جو میں قسم رکھ رہا ہوں شرک فی الحکم, یہ میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا, کیونکہ ایک بڑے پی ایچ ڈی اسکالر کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, اور مجھے دکھ ہوا یہ جان کر کہ صرف چند ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نعروں کی وجہ سے ایک ایسی قسم کو جو حقیقت میں قرآن نے جس کو شرک کی قسم میں کہا ہے, انہوں نے اس کو نکال دیا. شرک فی التحکیم یا شرک فی الحکم, یعنی اگر خارجیوں نے کسی آیت کا غلط استعمال کیا ہے, خوارج نے, یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کسی آیت کا غلط استعمال کر رہی ہیں, تو غلط استعمال کو غلط کہا جائے گا, نہ کہ اس پورے کا پورے حکم کو سائڈ پہ کیا جائے گا. جی تو وہ حکم وہ تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ مومن جو ہوتا ہے یا وہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں لا یشرک فی حکم ہی احدا, فی حکم, کہ ہم اس کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتے. تو شرک فی الحکم یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. تو جو یہ کہے کہ نہیں فلاں حاکم بادشاہ اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ شریعت کو بدل دے, یہ شرک فی الحکم ہے. ایسے نہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو, یہ جو حاکم بنے ہوئے ہیں ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو حاکم بنانا شرک ہے. نہیں, شرک فی الحکم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مان لو کہ شریعت کو بدلنے کا یا قانون کو حرام اور حلال کو وضع کرنے کا اختیار اس حکمران کے پاس ہے, اس کو بولتے ہیں شرک فی الحکم. ٹھیک ہے, تو جی آریہ سماجی جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں. ایک کرتے ہیں شرک فی الربوبیہ, اور ایک کرتے ہیں شرک فی الصفات. شرک فی الربوبیہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ پراکرتی جو ہے وہ ایشور, پرکرتی جو ہے پریمورڈیل جو میٹر ہے, میس میٹر, یہ ایشور کے ساتھ اٹرنل ہے. ایشور سے الگ ایک اٹرنل چیز ہے, کریٹڈ نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے, بلکہ خالق ہے, کریٹر ہے. پرکرتی بھی کریٹر ہے. تو یہ شرک فی الربوبیہ اور شرک فی الصفات ان دونوں کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے جیو کو, ایون جگت کو یا آتما کو, اس کو بھی اٹرنل مانتے ہیں. اچھا, جی, جو عامر بھائی جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں, وہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ اللہ جانے. تو اگر اللہ چاہے تو انہیں بھی معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا ہے. اللہ کے لیے ہم کیا, اگر آپ یہ پوچھو اللہ چاہے کس کو معاف کر, اللہ کو رحمان رحیم ہے, جس کو چاہے معاف کرے. وہ کل کا نہیں ہمیں پتا, ہم نہیں تو ایسا ظاہر کی بات کریں گے نا. نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں جو کسی کو نہیں مانتا, کیونکہ وہ شرک تو کرنے والا میرے خیال سے. نہیں, شرک پھر بھی کر رہا ہے نا, جو کسی کو نہیں مان رہا تو شرک کر رہا ہے, اپنی ہوا کو شرک بنایا ہوا ہے. میں اچھا. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھو ایک بندہ اپنی مرضی لے کر چل رہا ہے, دلائل آنے کے باوجود اپنی مرضی سے چل رہا ہے, دلائل آنے کے باوجود, حجت تمام ہونے کے باوجود. ایک بندہ گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے, علم نہیں ہے, جہالت ہے, اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ واقعی جاہل ہے, اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے, یا یہ بندہ پریٹینڈ کر رہا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے, ہم لوگ تو غیب جی کا علم نہیں جانتے. اس لیے میں آپ کو چیز بتاؤں, صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے یا حضرت عائشہ سے ہے, اب مجھے روایت ڈھونڈنی پڑ جائے گی, مگر اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا, مردوں کو گالی مت دو, وہ جہاں جانا تھا پہنچ گئے. تو ہم تو مردوں کو گالی دینے کے بھی قائل نہیں ہیں. عمومی حکم یہ ہے, مثال کے طور پہ فرعون ہے, یا جی ابو لہب ہے, یا ایسے لوگ ہیں جن کا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ جہنمی ہیں, تو ان کو تو ہم جہنمی بولتے ہیں. مگر جو بندے فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نہ ہی بولو, خاموش ہی رہو, اللہ کے حوالے ہے, جو گیا اللہ جانے, چلا گیا نا, تو جو جس کا مستحق ہے وہ ہوگا. اللہ حاصل. جی. اچھا عامر بھائی, مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جیسے ایک سورہ بھی لیا ہو, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا لے آؤ؟ جیسے کہتے ہیں کوئی ایسی کوئی ایک سورہ لیا ہو اس قرآن جیسے, ہاں, تو اگر جو میں نے اس پہ دیکھا نا یوٹیوب پہ, کچھ ان کا
نام ہم بدل دیتے ہیں یا پھر عربی اوپر نیچے کر کے الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. نہیں، وہ جو کہا تو اس ہوا کا ہے نا، اس پر مفتی صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، مفتی اثر وائزی صاحب نے، اس میں قریباً میرے خیال سے 8 پوائنٹ رکھے تھے کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جی اگر فَإِن كُنتَ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے، تو اس کی طرح کا کوئی قرآن لے آؤ، سورت لے آؤ. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَن يَجْتَمِعُوا یا لَن يَأْتُوا. اس طرح کے الفاظ ہیں، میں غلط نہیں کرنا چاہتا، حافظ نہیں ہوں جو یاد پڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی یہ جی لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لا پائیں گے. تو اس کے 8 پوائنٹس غالباً مفتی اثر وائدی صاحب نے کافی دیر پہلے ایکسٹریم کی تھی قرآن کا چیلنج. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈیٹیل میں بیان کیا کہ قرآن کا مطالبہ کیا، وہ چیزیں پوری ہونی چاہیے، تب ہم مانیں گے کہ قرآن کا مثل ہے. اور وہ ہر دلیل چیز کو قرآن کی آیت سے پیش کیا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ میرے بھائی، آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام پیارے بھائی. لو جی، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. سلمان منیر بھائی سے بھی پہلے بات ہوئی ہے. ہاں، یہ ڈی پی مجھے بتا رہی ہے میری بات ہوئی ہے ان سے. سلمان بھائی، ہیلو. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، آپ سے بات ہوئی ہے نا پہلے؟ لیکن احمد بھائی اس ٹائم میرا مائک صحیح نہیں تھا، بات چلیں ہوئی ٹھیک نہیں ہے، اس ابھی سے. چلیں آپ بات کر لیں، جلدی سے کر لیں، ٹائم بھی بڑا کم ہو گیا. احمد بھائی، میں لاسٹ ٹائم بھی اس طرح گریٹنگ میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں لگی ابھی بھی تو آواز میرا آپ کی ٹھیک کوشچن نہیں یہ ہے تھا. بھائی، جسٹ آپ کی آواز ابھی بھی بہت دور سے ایسے کہیں بند کمرے میں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. جی عامر بھائی، اب میں آواز آ رہی؟ ہاں اب آ رہی ہے جی بھائی. اچھا عامر بھائی، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ الہاد کے بارڈر سے ہو گئے ہیں، آپ کے اپنے ٹیسٹمنی میں نے سنا ہوا ہے. جی، تو میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم کو، اللہ کے نظام کو کس حد تک جا کے سوچنا ہے، یعنی کہ کس باؤنڈری سے پیچھے رہ کے سوچنا ہے، اس کے بارے میں تدبر کرنا ہے کہ اس سے آگے اگر ہم سوچیں گے تو ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، کہ جو ہمیں الہاد، ایتھیزم اور وٹ ایور اٹ از اس قسم کی ٹرم میں لے جاتا ہے. یار ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں آپ اگر کا میں ایسے ایکسپیرینس کہوں، جاننا جیسا میرا ایکسپیرینس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور طرح کا ہے وہ. اب بلینا سسٹر کو میں نے کہا ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک انٹرویو نہیں ہوتا اپنے کو بات نہیں کرنی پبلک میں. تو میں نے اشارتاً تو میں نے اس میں ایکسپیرینس دیا ہوا ہے. میری ویڈیو آواز حق آفیشیل پر 10 منٹ کی میری ادھوری کہانی، وہ 10 منٹ کے جی، اندر میں نے ہلکا سا میں نے اسی ایکسپیرینس میں دیا. سنا ہے. ہاں، اسی میں آپ نے سنا ہے، تو اس میں میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ کیسے میں دین سے دور تھا اور کیسے واپس پلٹا، جو چیز مجھے پلٹی. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک بندے کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے جب وہ شک کی موجوں میں یا تھپیڑوں کے اندر ادھر ادھر جھوم رہا ہوتا ہے تنکے کی طرح. اور جی اس وقت وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے، یعنی آنےسٹ ہے اپنے ساتھ، مگر اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی. اب یہ اتنا جی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہی جان رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں ہوں ٹھیک. آنےسٹ، عقل بھی کام کر رہی ہے، سمجھدار بھی ہوں، چیزیں بھی پڑھ رہا ہوں، سوچ رہا بھی ہوں، مگر سیٹسفائی نہیں ہو رہا. جی اس میں جو چیز، یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے، مگر اس میں ایک چیز یہ کہوں گا جو بہت انپورٹنٹ ہے ہماری یوتھ کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی نہیں کرنی. کئی سوالوں کے جواب آپ کو اس وقت نہیں مل رہے ہوتے، مگر آنے والے ٹائم کے اوپر آپ کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں. انتظار کرنا ہے. اس میں ایک نصیحت کروں گا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے جی رسول نے کہا ہوا ہے، جمعہ تھا، سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے جی بتایا ہوا ہے کہ سورہ کہف جمعے کو پڑھنی ہے. سورہ جی کہف کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک شخص کے ساتھ جس کو عام طور پر خضر کہتے ہیں، قرآن میں نام جی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ حدیث میں یہ اس جو کی ریفرنس میں. ریفرنس مل جاتا ہے ادھر سے ادھر سے. ٹھیک ہے، احادیث بھی اوتھینٹک میں نہیں حضرت خضر ملتا، مگر اسرائیلیات میں جی مل جاتا ہے کہ حضرت خضر جی جی ہیں. وہ بہرحال مان کے چلیں، جو ماننا ہے مان کے چلیں. جی تو وہ جو واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر نام جو لیتے ہیں لوگ، میں نہیں مانتا حضرت خضر ان جی کا نام ہے.
کیونکہ وہ ٹوٹلی اور ایک کام تھا. خیر جو بھی ہے, آسان لفظوں میں سمجھانے کی, وہ واقعہ ہر ملحد کو یا ہر متشکک کو, ہر مسلمان کو غور سے پڑھنا چاہیے. جی وہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی سمجھاتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ. جی اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اس کے اندر ایڈ کیا ان کی زبان سے, جو وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے. وہ جملہ تھا کیف تصبروا, کیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا. کیف تصبروا, ہاں نہیں کہتے ہیں کیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا, تو اس چیز پر کیسے صبر کرے گا جس چیز کا کمپلیٹ نالج تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے. جی یہ جملے تھے. یہ وہ جملے ہیں جو ایک سیکھنے والے سنسیئر انسان کو یہ چیز بتاتے ہیں, اپنی زندگیوں کے اندر کسی کو بھی جج کرنے سے پہلے, کسی کو بھی جج کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے, آپ کو سوچ پڑھنا چاہیے. میں عمر بھائی اسی پڑھنے کے سیشن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس دیوار سے آگے نہ جاؤں کہ میں اس قسم کی حرکتوں میں پھنسوں. دیکھو میں تو نہیں کوئی باؤنڈری لگا سکتا بھائی, ٹھیک ہے, باقی میں یہ ضرور کہوں گا کہ نالج حاصل کرو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, ریسرچ کرو, یہ میں کہوں گا. کرنٹلی آپ میرے مینٹور ہیں اس معاملے میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آپ سے ایکسپلور کی ہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا. لیکن کہ یہ جو آج کل دیکھیں نا کہ میں تقریباً آج سے 6 یا 7 ماہ پہلے میں نے وہ ایک ہے وہ جیسے ظفر دی ڈفر, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا, تو میں مینٹلی تھوڑا سا نا اس سے ڈسٹرب ہوا کہ یار یہ کیا ہے. تب مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ بڑوا گیری انڈیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. اس پہ میں نے ابوذر بھائی کا ریپیٹل دیکھا اور پھر میں نے آپ کو دیکھا, اور تب سے میں نے آپ کے دونوں چینل کھنگال مارے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں آپ کی چھوڑی جس کا A to Z آپ کی سٹریمز نہ دیکھی ہوں. اس چیز سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے. یار دیکھو میں لمٹ تو میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. ایک سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے, وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ تم کھوجو, ریسرچ کرو, یہاں تک کہ شیطان حملہ کرتا ہے تم پہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ شیطان تم پر حملہ کرتا ہے, تمہیں کہتا ہے اگر یہ اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا, یہ بات. تو وہاں تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. وہاں سے ایک نسخہ آپ کو ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے پناہ اور نالج کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے. میرا ماننا صرف ایک چیز ہے, 2 چیزیں کرتے رہو اپنی لائف میں, 2 چیزیں. میرا ماننا یہ ہے اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, کھل کے جاؤ, جدھر جانا نا تیرو. 2 چیزیں کر لو. نمبر 1, اپنے آپ کو مخلص رکھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. مخلص یعنی آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے سچ کو ماننا ہے اور میں نے اپنے اندر سے سنسیئر رہنا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کیپ آن ریسرچنگ, اسٹڈی کرتے رہنا ہے, سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے. آپ کو سالوں لگ جائیں گے, ہو سکتا ہے ساری زندگی لگ جائے کئی سوالوں کے جواب میں, ہو سکتا ہے نہ مل پائے, مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی. امام غزالی کی جو کتاب ہے المنقذ من الضلال, وہ اگر آپ پڑھ سکیں اردو کے اندر ہے اجالوں کا سفر, PDF میں مل جائے گی. اجالوں کا سفر امام غزالی لکھیں گے PDF میں, تو اردو میں آپ کو مل جائے گی. اوریجنل کتاب تو عربی میں المنقذ من الضلال. اس میں وہ ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں امام غزالی بھی چونکہ الحاد سے اور فلسفے سے اور منطقیوں سے بڑے متاثر ہوئے, پھر صوفیوں کی طرف گئے تو رہبانیت کی طرف چلے گئے, شہر چھوڑ دیا, کتنے سال بعد پلٹے, پھر الاحیاء لکھی. ان کی سیرت پڑھنے والی ہے امام غزالی. امام غزالی ایک بات کہتے ہیں میں ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہدایت کا ملنا نہ آپ کا علم, نہ آپ کی عقل, نہ آپ کے ریسورسز, نہ آپ کی محنت, نہ آپ کی کتابیں, نہ آپ کے جناب لاجک سائنس, ہدایت کا ملنا خالص اللہ کا فضل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ جناب میں انٹیلیجنٹ ہوں, میں بڑا جناب سپر جینیس ہوں,
اور جناب جی میں پتہ نہیں کتنی کتابیں کھا کے ڈکار مار گیا، ملک شیک بنا کے جوس بنا گیا، جی اور مجھے کہ نالج پلانٹ بڑا ہے ارتھ پاس. پہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاں چلو یہ بھی کہہ جی لو، ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جناب میں ہی کر پایا ہوں، جو کر پایا ہوں، تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں. عامر بھائی ایک چیز میری سن لیں آپ میری ایک چیز سنیں، آپ بھی نوٹ کریں. ایک ٹائم تھا اسی قسم کا ایک شخص تھا، میں نے قادیانی نہیں کہتا، وہ شخص بھی شروع پہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور آج کل مرزا صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے بھی انبیاء علیہ چلیں چھوڑیں، چلیں چھوڑیں ان کو، السلام کی چھوڑیں کچھ چیزیں. چھوڑیں چھوڑیں اچھا چھوڑیں چلیے چھوڑیں ٹھیک ہے چھوڑیں دیکھو، ٹھیک ہے. ہاں چھوڑیں ایک ان کو، چیز اور چھوڑیں. ایک چیز مختصر سی ہاں چیز یہ چھوڑیں، کہ میں پہلے جو عامر بات بھائی. کر رہا تھا وہ سن لینا، وہ جو میں بات کر جی رہا تھا اس کا سیکوینس جی بننے دے. اللہ کا فضل. اب قرآن میں ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. یہ جو موسیٰ علیہ جی السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب انبیاء کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی چیزوں کی خبر نہیں. سورہ کہف میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جی. کہتے تھے وہ تم نے بچے کو مار دی، وہ تم نے کشتی میں چھید کر دیا، وہ تم نے دیوار اٹھا دی، ان سے دیوار. معاوضہ لے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا، آپ کو صبر کیسے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، وہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس سارا نالج اکٹھا ہو گیا لہذا میں آخری ایکسپرٹ رہ گیا ہوں یا میرے پاس ہی ہر سوال کا جواب ہے. نا، جس بندے نے یہ جی سوچا وہ بندہ اسی وقت اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جی. تو میں آپ کو ایک چیز ڈاؤٹ. بتانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی نے کہا من یرد اللہ، حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس بندے کو حکمت دے دی، جس کو دین کی فہم و فراست دے دی، اس پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنا دین کا پڑھنا چاہتے ہیں، ٹاپ پر اس چیز کو رکھنا ہے کہ اللہ کا فضل ہی آپ کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کا فضل ہی آپ کو نالج دیتا ہے، اللہ کا فضل ہی آپ کو کامیاب کرتا ہے. کچھ بھی آپ کا نالج، کوئی سائنس ٹیکنالوجی ڈگریاں، کچھ بھی کسی رتی برابر ان کی حیثیت نہیں ہے. اور یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں جی عملی طور پر میں خود اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے جی. فضل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے مجھے حقیقت. بھی یہ آپ کا ایکسپیرینس جاننا ہے. اچھا عامر بھائی ایک چیز اور ہے، اسی کے کانٹیکس میں ہے. وہ یہ ہے کہ میں بیسیکلی ادھر ادھر کے نا کافی جو یعنی کہ سائنٹیفک ٹرمز ہیں یا اسلامک ٹرمز ہیں ان سب کے ان کے اسٹڈی وغیرہ کرتا ہوں. ایک چیز ہے کہ ایک ورڈ ہے جس کا نام ہے ایمان. ٹھیک ہے. ان کے پکا ایک چیز کے بارے میں بندے کا ذہن جو کہ ہو کہ وہ مرتے دم تک نہ اسے بھولے. ٹھیک ہے. اب ایمان نامی ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہے. اس سے مجھے جو چیزیں ملی ہے نا، وہ دو طرح کے نظاموں میں سے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک تو ہے رومانٹسزم ہے کہ جی کہ ہم ایک چیز کے پیار میں آ کے نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی لاجک دیکھیں گے، نہ ہم اس کے اوپر کوئی ریزننگ دیکھیں گے، بس ہمارا اس چیز سے پیار ہے، ہماری اس چیز کے اوپر ایمان ہے، تو جی یہ چیز ہمارے مطابق صحیح ہے، باقی سارے آرگومنٹ والے جائیں باہر میں. ایک یہ ٹرم ہے. ایک اتھینٹسزم ہے جو کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو ریزننگز دیتے ہیں. جیسے کہ اب یہ بھی ایک ہمارے سوسائٹی کی مخلوق پائی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادات کو سائنٹیفک انداز میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو روزے کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا میدا ایک سائیکل کو ٹیون کرتا ہے، آپ کے میدے کو، آپ کی پوری باڈی کو وہ انٹرنلی آپ کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رومانٹسزم کے مطابق بندے کا ایمان بہتر ہے کہ اتھینٹسزم کے مطابق بندے کا ایمان بہتر ہے؟ ہاں بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے، بہت زبردست جی کمبینیشن ہے دونوں کی. یہ دو ایکسٹریمز ہیں، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے. اسلام سب سے بہترین چیز اسلام کی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بیلنسڈ کرتا ہے دو ایکسٹریمز کے درمیان، دو جی ایکسٹریمز میں. مٹیریلزم اور اسپرچولزم میں بیلنس کرتا ہے اسلام. جی ایتھیسٹک اپروچ یہ کہتی ہے جو ہے نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. یہ جٹ کی جی بات بتا رہا ہوں، جو ثابت ہو سکتا ہے ہم اس کو جی مانیں گے. پازیٹیوزم، ٹھیک ہے نا، کہ جو چیز ثابت ہو سکتی ہے اس کو مانیں گے، جو نہیں ہو سکتی ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. اور ایک ایکسٹریم ہے جی آنکھ بند کر کے جو بس ہمارے بڑوں نے بتا دیا، آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہیں جی گے، جی بس جی. اس پہ ہی مان لیں گے. ٹھیک ہے. یہی میری بات. اس میں بیلنس ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بیلنس کرتا ہے ہیومن نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے. مثال کے طور پر کتنے ہیومن کے نیچر ہیں جو صرف اور صرف رومانٹسزم پر چلتے ہیں؟ کیا ان کو ریجیکٹ کرو گے؟ مجھے بتاؤ اپنے جی ماتا پتا سے کبھی ڈی این اے لیا ہے آج تک؟
हाँ अमर भाई, टुनियो वाली टर्म्स मेरे ऊपर ना लगाओ। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ ना, सवाल जी जी पूछ रहा हूँ अपने माता पिता को, नहीं, अभी टू भी बी वेरी ऑनेस्ट, इसको एक आर्गुमेंट के तौर पर लो, टेंशन ना लो। जी अपने माता पिता से जब उन्होंने कहा उनके घर में बड़े हुए, तो यकीन कर लिया ना कि वो माता पिता है? जी हाँ, इसको रोमांटिसिज्म जी जी कहोगे? नहीं नहीं। कह भी लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं वजह समझाता हूँ जी। उसकी। वैसे इसमें इसमें कदगन कोई नहीं, कदगन कोई नहीं, समझ गए क्योंकि पॉइंट? हमें अब मैं इस बेस पर, लॉजिकल अब इस बात बेस हुई नहीं पर, इसके पीछे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, रोमांटिसिज्म है, ठीक है। जी आपकी बीवी से आपके बच्चे होते हैं, आप मान जी लेते हो मेरे ही हैं, रोमांटिसिज्म मानोगे इसे? ऑथेंटिसिज्म मानोगे? किस तरह लोगे? अब ये बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट खड़ा करने लगा, जरा सुनना है। एथियस्ट के साथ मसला ये हुआ कि कूल दिखने के चक्कर में एक एक्सट्रीम इख्तियार कर ली और ह्यूमन साइकोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि अगर सिगमंड फ्रॉयड जो है एथियस्ट को ऑक्सीजन थोड़ी सी ना फराहम करता, तो इन्होंने उसको भी साइडलाइन कर देना था। जी ये जो पूरी साइको एनालिसिस खड़ी की है कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर मौजूद है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, तो इनको जो है ना समझ आई कि हमने एक इंसान के ऐसे हिस्से को इग्नोर कर दिया हुआ था जो हिस्सा डिमांड करता है कि उसको जी अटेंड किया जाए। मिसाल के तौर पर मोहब्बत है, मोहब्बत के अंदर जिसको रोमांटिसिज्म आप कह रहे हो, किसी की मोहब्बत अकीदत में, वो मोहब्बत मोहब्बत अदबी आपसे, अदबी टर्म में रोमांटिसिज्म आता है ना, कि हम हाँ बेसिकली रोमांटिक जी जी, एक ही चीज को मानते हैं, कि किसी मर्द और औरत का ताल्लुक को रोमांटिक मानते हैं। बेसिकली नहीं वो नहीं ग्रामेटिकल टर्म में, नहीं लिटरेचर नहीं में नहीं, तो मैं रोमांटिसिज्म कुछ उसको, और है। नहीं मुझे पता है रोमांटिसिज्म कुछ हो रहा है, अकीदतमंदी है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि आप अपनी जी पसंद के मुताबिक चल रहे हो, ठीक है ना, जी जी या आप आंख बंद करके चल रहे हो, अकीदत है, मैं उसको समझ रहा हूँ। जी। मगर मैं जिस जैसे सर बेस के हम ऊपर आपको समझा रहा हूँ ना, मैं जिस बेस के ऊपर आपको समझा रहा जी हूँ वो ये चीज बता रहा हूँ कि एक मोहब्बत है, मोहब्बत आपसे एतमाद का तकाजा करती है, यकीन का जी तकाजा करती है, दलील नहीं मांगती, जी उसका इजहार होता है। जी रोमांटिसिज्म के अंदर जब आप ये मान रहे होते हो कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अल्लाह का रसूल मान लिया, रैशनल बुनियादों पर, ऑथेंटिक बुनियादों जी पर मान लिया कि जो अकल की बेसिस थी उन पर वो पूरे उतरते हैं। अब उसके बाद जब मैंने उनको मान लिया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल जो कहेंगे समय न आना, यहां से मोहब्बत का रिश्ता जी शुरू हो जाता है, उस अकीदत का ठीक कि जिसमें हम सवाल नहीं करेंगे। अब ये इंसान जो है ठीक ना, इन दोनों इमोशंस का कॉम्बो था। जी एथियस्टिक आइडियोलॉजी ने ये एक्सट्रीम किया कि उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो चीज साबित कर सकेंगे उसी को मानेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। और रूहानियत के मानने वालों ने कहा नहीं जी, है ही कुछ नहीं, जो है रूह है, जी हकीकत है ही रू है कोई नहीं। तो ये जी इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने, जैसे आपने मुझसे पूछा कि वो किस चीज को मानता है, ऑथेंटिकेशन को मानता है, रोमांटिसिज्म को मानता है, तो मैंने आपको बताया दोनों का कम्बो है। इस्लाम आपसे तहकीक भी मानता जी है बेसिस पर, और फिर उसके बाद आपसे तकादा करता है कि अब आप मोहब्बत का हक अदा करो। सिंपल। जी मिसाल के तौर पर, अगर ये चीज होती ना कि सिर्फ अकीदत होती, तो कुरान में हजारों दलाइल अकली और नकली न दिए जाते इस बेस के ऊपर कि अल्लाह एक है, इस कायनात को बनाने जी वाला है, और पैगंबर क्यों आते हैं। अकली दलाइल दिए गए जी हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अल्लाह ताला कह देते मैंने कह दिया बस ठीक है। मगर आपको एक जी मकाम ऐसा नजर आता है कि जब आप उन नकली दलाइल को मान लेते हो, फिर अल्लाह आपसे तकादा करता है अब मोहब्बत का इजहार होगा। जी ठीक है, ये है वो चीज, सिंपल। ठीक इसके कॉम्बो के साथ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरा भाई, बहुत टाइम हो गया यार। ठीक। ठीक है, अमर तो अमर ये भाई, अमर भाई। एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, मैं आखिरी चीज बोलता हूँ। ह्यूमन को जब भी स्टडी करना है ना, ह्यूमन बिहेवियर को, उसको कभी भी उसके इमोशन से अलग नहीं करना। एथियस ये करता जी है कि वो उसके इमोशन से अलग करके देखता है, बाद में रो रहा होता है, बाद में कहता है हो ये पॉइंट मिसिंग रह गया, इसको कैसे तशफी दूं, वो ये बोल जाता है। जी तो वेस्ट ने सबसे ज्यादा जुल्म जो इंसान के ऊपर किया वो ये किया है कि उसको एक पुतला बना के पेश किया और कहा बस जो है जी। यही है। उसके पीछे इसीलिए इस उसके टाइम इंसान जज्बात, राउंड उसके, भटकते फिर रहे हैं, हम्म, हाँ, और इसीलिए अपनी तो कोई कहा। आइडियोलॉजी क्लियर कर। अच्छा अमर भाई, एक चीज है कि हमारे इधर फैसलाबाद के एक हैं पाकिस्तान में, आप तो चले रहते हैं, यूपी में रहते हैं। यार, हाँ, मौ, यार असल में ना मौलाना बात आगे इसहाक। बढ़ती चली जानी है, आप ना जल्दी खत्म कर लो क्योंकि फिर पीछे कुछ दोस्त है उनको बहुत लेना है, टाइम बहुत बहुत हो जल्दी गया। बहुत जल्दी हम्म, बहुत जल्दी, लास्ट टाइम, लास्ट जी, पॉइंट्स के
وہ مولانا اسحاق جو ہے نا، آپ کی جو آئیڈیالوجی، ہمارے ایمان یونین کی جو آئیڈیالوجی ہے نا، ایز اٹ از ڈٹو ان کی آئیڈیالوجی ہے. وہ بھی